بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک شخص کعبہ میں داخل ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اس کے ٹکڑے کر کر کے سمندر میں بہا دے گا، کعبے کے زیورات چوری کرے گا اور غلاف کو پھاڑ کر اپنی چادر بنائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہوگا؟ اس کی نسل خاندان کیا ہوگا؟ اس کا خلیہ کیا ہوگا؟ وہ کیوں خانہ کعبہ کو گرائے گا؟ حضور کرام کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا اور ایسی تفسیر بتائی کہ سب رونے لگے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہیں اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بہت بار کعبہ کو گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس کا حشر کیا ہوا یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا یمن کے دارالسلطنت میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا بنایا اور یہ کوشش کی کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا طواف کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانا کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا۔ وہاں جا کر گھر میں جا کر اس نے پخانہ کر کے اس کو نجات سے بھر دیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں اپنے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں کو دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بہت بڑا رنج ہوا۔ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لائے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ ایک بلند، کامل، روب دار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، وہ صورت دیکھتے ہی ابراہا غروب ہو گیا اور بے اختیار تخشینی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ یہ سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے پاس ہانک لیے گئے ہیں، ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے گا۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار مکہ، تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کر کے لے جانے والا ہوں، یہاں کیا آپ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنے آئے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر کو وہ بچا لے گا، میں کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں کرتا۔ یہ سن کر ابراہا نے اپنی فرعونی لہجے پہ کہنے لگے، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم جانو اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس بات کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم اپنے مال مویشی کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دنوں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ دو، خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے دردی اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شمار کی مدد فرما۔
حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہ جب صبح کو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرارہ اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا، مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر سند مارا، اسے للکارا مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلیوں کی شکل میں نمودار ہوئے۔ ننھے ننھے پرندے جھنڈے کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجیوں میں تین تین کنکیاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف وہ آنے لگے۔ ابابیلیوں کے ان لشکروں نے ابراہ کے فوجوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کی کہ ان کی ابراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلیوں کی سنگساری خداوند قہار جبار کے قہر غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی بھی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابراہ کی فوج کا ایک ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے اور ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ و برباد ہو گئیں۔ واقعہ اسباب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافی تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے تھے اور اس کی پامالی نہیں کر رہے تھے، اس لیے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو ابراہ اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھا۔ لیکن کعبہ کو گرانے میں کوئی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں رکھیں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلے کریں گے تو اللہ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ بے شک بہت دفعہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی کامیاب نہ ہوا۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشانی یہ بتائی کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نہ صرف وہ کامیاب ہوگا بلکہ کعبہ کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا۔ ایسا شخص جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو ہر چیز کا علم دیا، جو بات نبی اکرم فرما دی وہ کام ہو کر رہتا ہے، اور رسول اکرم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا علم اللہ کے علم کے مطابق سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کا علم اور عام انسانوں کو علم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ کے نبی کو ان باتوں کے بارے میں بھی علم تھا جن کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بابرکت ہے، اس کے علم کے بارے میں معمول کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ محدثین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو کعبہ خانہ کو گرانے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارک کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم و شان سب سے بڑی نشانی ہے، جب تک قائم ہے اس وقت دنیا بھی قائم رہے گی، لیکن خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تبھی قیامت رونما ہوگی، اور جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی، ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری میں ہے، کوئی قرب و قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کو سینوں سے قرآن پاک اٹھا لے جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں الافجج کا لفظ آیا ہے۔ افحجج وہ ہے جو کرتا ہے، چلنے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک ہوں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مرد جو قیامت کے قریب کانا کو ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں
اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کرے گا، اور اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہے، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے زواسکین حبشی کے سوا اور کوئی نہیں نکالے گا۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کے وقت حالات و شخصیات اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے، اس پر کوئی حتماً رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب کپاس آرائیاں ہیں اور جو سادہ لو عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں پہلے سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہودی و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، ذرا کتنی ہی دفعہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ ہی قرب قیامت ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔